بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اسلام کی آبیاری خود اپنے لہو سے کی اور اپنے جان مال اور اہل و عیال سب کچھ دین کی اشاعت پر قربان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام اسلام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور اسلام کی روشنی کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان صحابہ کرام کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہوں نے پاک و ہند کی سرزمین پر اسلام کی شمع روشن کی۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا آغاز کیسے ہوا اور اس بارے میں تاریخ کیا بتاتی ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے ہندوستان کے حالات کیا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہندوستان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے بارے میں کیا فرمایا، اور بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہند اور عرب کے تعلقات پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، یہ تاریخی معلومات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے پر آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہونے والا ہے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے کہ اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب کے لوگوں کے اہل ہند سے تعلقات تھے۔ عرب تاجر سندھ اور مالابار کی بندرگاہوں پر تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے، اور اہل ہند کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی بیان ہوا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب قبیلے کے لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہند کے مرد معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہند کے ایک ساحلی علاقے مالابار کے بادشاہ چکرورتی فرماس کے بارے میں مشہور ہے کہ جب انہوں نے شق القمر کا معجزہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ذمہ داری سونپ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ امام حاکم نے بھی المستدرک میں ہندوستان کے ایک بادشاہ سے متعلق ایک روایت نقل کی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک ہدیہ پیش کیا، جیسا کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہندوستان کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک برتن تحفے میں بھیجا، اس میں ادرک تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلایا اور مجھے بھی اس میں سے حصہ دیا۔ ایک نامور عالمی محقق نے اس واقعے کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے ہادی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر واپس ہندوستان روانہ ہو گیا تو راستے میں یمن کی بندرگاہ ظفار میں اس کا انتقال ہوا۔ یہاں آج بھی اس ہندوستانی بادشاہ کے مزار پر لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں، اور انڈیا آفس لندن میں ایک پرانے مسودے میں اس کی تفصیل درج ہے۔ اسی طرح 18ویں صدی کے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ اور عظیم مورخ غلام علی حسین آزاد بلگرامی نے ہندوستان کے حوالے سے 2 کتب ہند کی تاریخ کے بارے میں تحریر فرمائی۔ انہوں نے صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان میں کئی صفحات پر مشتمل سرزمین پاک و ہند کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں یہاں تک کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان میں اترے، ان پر وحی کا آغاز بھی یہاں سے ہی ہوا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہی وہ ملک ہے جہاں خدا کی پہلی وحی نازل ہوئی، چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیشانی میں امانت تھا۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی ظہور اسی سرزمین پر ہوا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان کی طرف سے ربانی خوشبو آتی۔ ناظرین، صحیح احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کی بشارت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اسلامی اصطلاح میں غزوات ثابتہ یا واقعے سے مراد وہ جنگیں ہوتی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقوع پذیر ہوئیں۔ بلحاظ زمانہ ان کی دوسری قسم غزوات موعودہ ہے۔ یہ ان غزوات کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں وقوع تو نہیں ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشگوئی فرمائی ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ عہد نبوی کے دوران صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوات میں شرکت کا بے پناہ شوق اور جذبہ رکھتے تھے۔
ایسا شوق سچے ایمان کا تقاضا اور حقیقی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت تھی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوات کی سعادت حاصل کرنے کا موقع باقی نہ رہا تو سلف صالحین ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشن گوئی کے والے کسی مارکے میں شرکت کی سعادت ضرور حاصل کر سکے۔ ناظرین، ہند کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایت منقول ہیں۔ ہند کے بارے میں ایک روایت میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین میں سب سے پاکیزہ ہوا ہند کی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ احادیث شریفہ میں ہندوستان کی فتح کی بشارت کا ذکر بہت تاکید کے ساتھ ہوا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور سے ہی غزوہ ہند کا تذکرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، غزوہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش گوئیوں میں ان غزوات معودہ کے ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ ہند کے بارے میں اپنی اسناد سے 3 احادیث نقل کی ہیں، جن میں سے 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کے بارے میں وعدہ فرمایا، اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو سب سے بہترین شہیدوں میں سے ہوں گا، اور اگر میں لوٹ آیا تو آگ سے آزاد کیا ہوا ابو ہریرہ ہوں گا۔ مسند احمد کی دوسری روایت میں یوں منقول ہے، میری امت میں سے ایک لشکر کو سندھ اور ہند کی طرف بھیجا جائے گا، بس اگر میں نے اس کو پایا اور اس میں شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں لوٹ آیا تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ناظرین، تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 2 گروہ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا، ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ آور ہوگا اور ایک وہ گروہ جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، یہ روایت احادیث کی کئی مستند کتب میں بیان ہوئی ہیں جو غزوہ ہند کے متعلق ہیں۔ البتہ یہ روایت اس بات کی شاہد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہند کا تذکرہ فرمایا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ ارض پاک و ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام و توحید کا چرچا عہد رسالت ہی میں ہو چکا تھا، اور اسلام سے پہلے بھی عربوں کے ہند کے ساتھ تجارتی روابط موجود تھے۔ لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ پہل صحابہ کرام ہی کے مبارک قدموں سے یہاں اسلام کی فاتحانہ آمد ہوئی، اور روایت یہ بتاتے ہیں کہ اصحاب رسول کی یہاں فاتحانہ آمد کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 4 سال بعد 15 ہجری میں عہد فاروقی میں ہوا۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 ہجری میں حضرت عثمان بن ابی العاص کو بحرین اور عمان کا والی مقرر کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے برادر محترم حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر ہندوستان کی بندرگاہ تھانہ اور بروچ کے لیے روانہ کیا، اور اپنے دوسرے بھائی مغیرہ بن ابی العاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج دے کر دبیل موجودہ کراچی کے لیے روانہ کیا۔ مگر یہ غیر مستقل جھڑپیں تھیں، کوئی مستقل فوج کشی اور جنگ نہیں تھی، اس لیے عام تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اسی طرح بلوچستان، سندھ اور بعض دیگر علاقوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت کی آمد تاریخ کے بعض روایت سے ثابت ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایت کے مطابق ارض ہند کو 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن مولانا محمد اسحاق بھٹی نے اپنی تحقیق سے ایسے 25 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دریافت کیے ہیں جو پاک و ہند کے موجودہ خطوں میں تشریف لائے۔ تاہم یہ اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا اسحاق بھٹی لکھتے ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے مختلف مقامات میں مسلمان بغرض جہاد 15 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں آئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صرف 4 سال کا عرصہ گزرا تھا، اور وہ صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ بندرگاہ تھانہ، بھڑوچ، دیبل اور مکران کے دور دراز اور اجنبی علاقوں میں جہاد کا قصد 2-4 آدمیوں ہی نے تو نہیں کیا ہوگا، ظاہر ہے اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو مجاہدین سینکڑوں کی تعداد پر ضرور مشتمل ہوں گے، اور وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ ان خوش نصیب حضرات میں وہ بھی ہوں گے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت و صحبت کی سعادت حاصل کی، جہاد، تجارت، محنت مزدوری، کاروبار، تبلیغ اسلام اور
اشاعت دین اسلام کے سلسلے میں صحابہ کرام مختلف علاقوں اور مختلف بلاد و امصار میں پھیل گئے تھے۔ ان کا مسکن مکہ و مدینہ یا عرب کے بعض علاقے نہ رہے تھے۔ تاریخ کی کتابوں سے ہمیں صرف 25 صحابہ کے اسماء گرامی کا پتہ چل سکا ہے جن کے مبارک قدم جہاد کے لیے بر صغیر میں پہنچے، ورنہ خیال یہ ہے کہ بہت سے صحابہ یہاں تشریف لائے ہوں گے جنہوں نے اس خطہ ارض کے مختلف مقامات کو اپنا مسکن ٹھہرایا ہوگا۔ ناظرین، اگرچہ صحابہ کی تعداد جن کی ارض ہند میں آمد ہوئی وہ زیادہ تھی، لیکن مولانا اسحاق بھٹی نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں 25 صحابہ کی تعداد پوری کی ہے، لیکن یہ محدثین کرام کی متعین کردہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق نہیں ہے۔ البتہ آپ کو انہیں صحابہ کرام کے بارے میں بتاتے ہیں جو مولانا اسحاق بھٹی نے بیان کیے۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ صحابہ کی ہندوستان میں آمد کا سلسلہ عہد فاروقی میں شروع ہو چکا تھا۔ 23 جمادی الاول 13 ہجری کو خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت خلافت کی گئی۔ یاد رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت 10.5 برس پر مشتمل ہے۔ ان کے عہد خلافت میں اسلامی مملکت بہت وسیع ہوئی اور جنگی فتوحات میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور ان کامیابیوں کے نتیجے اسلامی ریاست موجودہ پاک و ہند کی حدود تک پھیل گئی۔ ان کے عہد میں 11 اصحاب رسول کے نام ملتے ہیں جو بلاد ہند کے کسی خطے میں تشریف لائے۔ آئیے آپ کو ان صحابہ کے اسماء گرامی اور مختصر حالات بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص ثقفی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بن بشر طائف کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق تھا۔ 9 ہجری میں 16-17 برس کی عمر میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ وہ کم عمری ہی سے نہایت ذہین و فطین تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکے میں اسلام کو سمجھنے اور قرآن کو سیکھنے کے حرص دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طائف کا امیر مقرر کیا تھا۔ طائف میں ان کی امارت کی مدت 6 برس رہی، 1.5 سال عہد نبوت میں، 2.5 سال عہد صدیقی میں اور 2 سال عہد فاروقی میں۔ 15 ہجری میں انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان اور بحرین کا گورنر مقرر کیا۔ اسی سال انہوں نے ایک بحری بیڑا تیار کرایا اور اپنے چھوٹے بھائی حکم بن ابی العاص کی زیر قیادت ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ روایت کے مطابق اس لشکر اسلامی نے موجودہ ممبئی کے اطراف میں واقع تھانہ اور بھڑوچ کی بندرگاہوں پر حملہ کیا۔ حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں مختلف مقامات میں کی جانے والی متعدد جہادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ امام ابن حزم اپنی مشہور کتاب جمہرۃ الانصاب العرب میں عثمان بن ابی العاص کے ذکر میں لکھتے ہیں، انہوں نے فارس میں اور ہندوستان کے 3 شہروں میں جہاد کیا، ان کی بہت سی فتوحات ہیں۔ مشہور روایت کے مطابق 51 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 50 ہجری یا 55 ہجری میں انہوں نے بصرہ میں وفات پائی۔ نمبر 2 حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص ثقفی۔ ناظرین، یہ صحابی رسول حضرت عثمان بن ابی العاص کے چھوٹے بھائی تھے۔ تمام امیرانہ و فاتحانہ سرگرمیوں میں اپنے بھائی کے شریک کار رہے۔ 15 ہجری میں جب سیدنا عمر فاروق نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمان اور بحرین کا گورنر مقرر کیا تو حضرت عثمان نے انہیں اپنی جگہ طائف کا امیر مقرر کیا۔ کچھ عرصے بعد انہیں بحرین کا امیر مقرر کیا۔ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے حکم سے بلاد سندھ و ہند کے کئی ساحلی علاقوں پر لشکر کشی کی، جن میں تھانہ، بھڑوچ اور اس کے اطراف شامل ہیں، جہاں بھی یلغار کی کامیاب و کامران رہے۔ زیاد بن ابی سفیان نے انہیں خراسان کا والی مقرر کیا تھا۔ آخری دور میں یہ بصرہ میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں 45 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ علامہ ذہبی کے مطابق ان کی وفات 47 ہجری میں ہوئی۔ نمبر 3 حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی العاص ثقفی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان اور حضرت حکم کے بھائی ہیں اور اپنے بھائیوں کے امیرانہ و فاتحانہ سرگرمیوں میں ان کے شریک کار رہے ہیں۔ حضرت مغیرہ اپنے بھائی حضرت عثمان کے حکم سے امیر لشکر کی حیثیت سے دیبل کی مہم پر روانہ ہوئے اور کامیابی حاصل کی۔ نمبر 4 حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زیاد حارثی مزہجی۔ ناظرین، حضرت ربی کا تعلق قبیلہ بنو مزہج سے تھا۔ انہوں نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور ہر جنگ میں حریف کو شکست سے دوچار کیا۔ 17 ہجری میں عہد فاروقی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لشکر اسلامی کا امیر بنا کر ایران کی جانب مختلف محاذوں پر بھیجا۔ انہوں نے ہر محاذ پر جرأت و بصالت کا مظاہرہ کیا۔ فتح البلدان میں
مکران کے علاقے شیر جہان اور اس کے اطراف کا ذکر ہے۔ اس زمانے کے مکران کا بیشتر علاقہ موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا حصہ تھا۔ روایت بتاتی کہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاتحانہ جہادی سرگرمیوں کا آغاز عہد فاروقی سے شروع ہوا اور عہد معاویہ تک جاری رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خراسان کا والی بنا دیا تھا۔ مشہور تابعی امام حسن بصری ان کے کاتب تھے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد معاویہ میں 51 ہجری یا اس کے کچھ عرصے بعد وفات پائی۔ 5ویں نمبر پر جن صحابی رسول کا نام آتا ہے وہ حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو سلبی غفاری کا نام ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت حکم بن عمرو بن مجدہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو غفار کی شاخ بنو سالب سے تھا۔ اسی نسبت سے سالبی غفاری کہلاتے تھے۔ جلیل المرتبت صحابی رسول تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ ابن سعد کے مطابق حضرت حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ سے بصرہ چلے گئے اور وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکران کے مفتوح حصوں کا والی مقرر کیا۔ 23 ہجری میں انہوں نے پورے مکران کا محاصرہ کر لیا اور اسے فتح کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر زیاد بن ابی سفیان نے انہیں 44 ہجری میں خراسان کا امیر و حاکم بنایا۔ وہاں پہنچ کر حضرت حکم نے اپنی مجاہدانہ سرگرمیاں شروع کر دیں، جس سے بہت سے بلاد و امصار فتح ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے علاقہ ماورن نہر میں سب سے پہلے نماز ادا کی ہے۔ ہندوستان آنے والے چھٹے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ انصاری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن اتبان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالی مرتبت اصحاب رسول میں سے ایک تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ جب حضرت عمر نے انہیں عراق و ایران کے محاذ پر بھیجنے کا ارادہ کیا تو انہیں مدینہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس موقع پر حضرت سعد نے حضرت عبداللہ انصاری کو اپنی جگہ کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ بعد ازاں حضرت عمر نے حضرت عبداللہ کو اصفہان کی گورنری پر مامور فرمایا، جہاں انہوں نے مخالفین اسلام سے جہاد بھی کیا۔ حضرت عبداللہ نے فارس یعنی موجودہ ایران کے ایک مقام جی کی جنگ میں بھی نمایاں حصہ لیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار نے جزیہ کی شرط پر صلح کی۔ صلح نامہ حضرت عبداللہ نے تحریر فرمایا اور یہ 23 ہجری کا واقعہ تھا۔ اسی سال حضرت عبداللہ کو مکران بھیجا گیا، جہاں حضرت حکم بن عمرو غفاری مصروف جہاد تھے۔ حضرت عبداللہ یہاں ان کے معاون ہوئے۔ ناظرین، ہندوستان آنے والے صحابہ میں 7واں نام حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عدی خزرجی انصاری کا ہے۔ حضرت سہل بن عدی بن مالک انصار مدینہ کے ایک شاخ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والے جلیل المرتبت صحابی رسول تھے، جنہوں نے غزوہ بدر و احد میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا تھا کہ حضرت سہل کو مکران کا والی مقرر کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سہل مکران گئے، اس کا گرد و نواح کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ 23 ہجری کا واقعہ۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول نے مکران اور اس کے اطراف کے متعدد علاقے فتح کیے، جو اس وقت موجودہ بلوچستان کا حصہ ہے۔ ناظرین، ارض پاکستان کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہاں ایک بدری صحابی رسول کی آمد ہوئی۔ اگلا نام حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس عبدی کا ہے، جو ہندوستان تشریف لانے والے 8ویں صحابی تھے۔ حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس بن شراحیل عبدی بحرین کے قبیلہ بنو عبدالقیس کی شاخ بنو ظفر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد کا نام سخر بھی بتایا جاتا ہے۔ 5 ہجری میں وفد عبدالقیس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 یا 3 حدیثیں بھی روایت کی ہیں۔ حضرت سہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عالم و فاضل تھے، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں مشہور تھے، علم الانصاب کے زبردست ماہر تھے۔ روایت کے مطابق 22 ہجری میں احنف بن قیس نے فتح ہرات کے بعد انہیں وہاں اپنا نائب مقرر کیا، اور 23 ہجری میں حضرت سہار فتح مکران میں شریک تھے۔ فتح مکران کے بعد انہیں دربار خلافت میں مجدہ خلافت سنانے کے لیے بھیجا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شاندار استقبال کیا اور دریافت کیا کہ مکران کیسا علاقہ ہے۔ انہوں نے ادیبانہ اسلوب میں یوں بیان کیا: اس کی نرم و ہموار زمین، پہاڑ ہے، پانی کم، کھجوریں ردی اور دشمن بے باک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر مزید پیش قدمی سے روک دیا۔ ناظرین، 9واں نام حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ بن عمر عرب کے مشہور قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عاصم شاعرانہ طبیعت اور مجاہدانہ فطرت کے حامل تھے، جنگ قادسیہ میں شریک تھے، فتح عراق کے ضمن میں ان سے کئی اشعار منقول ہیں۔ 17 ہجری میں حضرت سہل بن علی کے زیر اہتمام مختلف خطوں میں جہاد کے لیے عمرہ اور ان کے لواء متعین کیے گئے، تو عاصم بن عمرو کو سجستان میں جہاد کا لواء دیا گیا۔ 23 ہجری میں عاصم بن عمرو نے سجستان میں فتوحات کی اور اسی ضمن میں سندھ سے متصل بعض علاقوں کو بھی فتح کیا۔ ناظرین، صحابہ میں 10واں نام ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر اشجعی کا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر اشجعی ان اصحاب رسول میں سے ہیں جنہوں نے اپنے قبیلہ سے آ کر مدینہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف بھی حاصل ہے۔ محدثین نے ان کا شمار علماء مدینہ میں کیا ہے۔ آپ نے 23 ہجری میں سجستان میں حضرت عاصم بن عمر تمیمی کے ساتھ شاندار مجاہدانہ خدمات انجام دی، جس کے نتیجے میں سندھ کے بعض علاقے فتح ہوئے۔ ناظرین، عہد فاروقی میں ہندوستان آنے والے صحابہ میں 11واں نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بن عامر بن قریظ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن قریظ مشہور اموی صحابی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی ہیں، کثیر المناقب ہیں، جن کی مجاہدانہ خدمات سے فارس و خراسان کا بہت بڑا خطہ حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ عام طور پر ان کی مجاہدانہ خدمات کے ذکر میں جن خطوں کو بیان کیا جاتا ہے موجودہ ایران و افغانستان کے خطے ہیں، لیکن اس میں خراسان کا ذکر بطور خاص ملتا ہے۔ اس عہد میں خراسان ایک بڑا وسیع خطہ تھا، جس کا ایک حصہ آج موجودہ ایران میں ہے اور ایک حصہ موجودہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں شامل ہے۔ ناظرین، صحابہ کے یہ 11 نام وہ ہیں جو عہد فاروقی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ہندوستان آنے والے ان صحابہ کا جن کا تعلق عہد عثمانی سے تھا۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ 1 محرم حرام 24 ہجری کو خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ 18 ذی الحج 35 ہجری کو حضرت عثمان کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ ان کا عہد خلافت 12 برس پر مشتمل ہے۔ ان کے عہد خلافت میں بھی اسلامی حدود سلطنت میں کافی اضافہ ہوا۔ عہد عثمانی میں 4 اصحاب رسول کے نام ملتے ہیں جو خطہ بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے۔ ان کے اسماء گرامی اور مختصر حالات ملاحظہ فرمائیں۔ ان صحابہ میں پہلا نام حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر تیمی قرشی کا ہے۔ حضرت ابو معاذ عبید اللہ بن معمر بن عثمان بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قرشی قریش کی مشہور شاخ بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی شاخ سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تعلق تھا۔ عمرو پر دونوں کا نسب مل جاتا ہے اور نسبی رشتے کے اعتبار سے دونوں بھائی ہیں۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار اصاغر صحابہ میں ہوتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حدیث کا شرف بھی حاصل کی ہے اور روایت کے مطابق فتوحات عجم میں انہوں نے شاندار خدمات انجام دیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ بن معمر کو مکران کی مہم کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہاں انہوں نے نمایاں فتوحات حاصل کی۔ طبری کی روایت کے مطابق حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کے ہمراہ دشمن کا صفایا کرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے اور نہر کے مقام تک جا پہنچے، پھر فارس کے امیر بنائے گئے۔ 29 ہجری میں استخر کے مقام پر اس جلیل المرتبت صحابی رسول نے شہادت پائی۔ ایک روایت کے مطابق شہادت کے وقت ان کی عمر 29 برس اور ایک روایت کے مطابق 40 برس تھی۔ واللہ العلم۔ عہد عثمان کا دوسرا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عثمان بن سعد کا ہے۔ حضرت عمیر بن عثمان بن سعد کا ذکر 29 ہجری کے واقعات میں طبری نے اپنی تاریخ اور ابن اسیر نے الکامل میں کیا ہے، جس کے مطابق حضرت عثمان نے انہیں خراسان کا امیر بنایا تو انہوں نے خراسان سے فرغانہ تک کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ پھر حضرت عثمان نے جب حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معمر تیمی کا تبادلہ مکران سے فارس کر دیا تو ان کی جگہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکران کا والی بنایا، اور غالباً جب حضرت عبید اللہ استخر کے مقام پر شہید ہو گئے تو ان کی جگہ حضرت عمیر کو فارس کا امیر بنایا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے امیر تھے۔ اگلا نام حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود سلمی کا ہے۔ ناظرین، حضرت مجاشع بن مسعود سلمی مشہور صحابی رسول ہیں جن کی روایات صحیحین، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں۔
وہ جاہلیت عرب کے مشہور ترین شاعر امر القیس کے احفاد میں سے تھے۔ وہ اور ان کے بھائی حضرت مجالد نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت مجاشع فرماتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی دونوں دربار رسالت میں حاضر ہوئے عرض کیا کہ ہم آپ سے ہجرت پر بیعت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کا دور اب گزر چکا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں۔ اس پر ہم نے عرض کیا کہ پھر کس بات پر ہم بیعت کریں؟ ارشاد فرمایا اسلام اور جہاد فی سبیل اللہ پر۔ بعض روایت میں صرف اسلام اور بعض میں صرف احسان کا ذکر بھی ہے۔ یہ روایات مسند احمد میں موجود ہیں۔ حضرت مجاشع نے اپنی پوری زندگی خدمت اسلامی میں بسر کی، عہد فاروقی عثمانی کی فتوحات میں نمایاں حصہ لیا۔ ایران کے مرکزی شہر توج کا محاصرہ لشکر اسلامی نے حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر امارت کیا تھا۔ حضرت مجاشع نے کابل اور پاکستان کے علاقے بلوچستان اور کرمان وغیرہ فتح کیے۔ عہد عثمانی میں حضرت مجاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے بعد مسلمان مستقل طور پر بلوچستان میں آباد ہوئے۔ حضرت مجاشع نے زندگی کے آخری ایام بصرہ میں گزارے۔ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے طرفدار تھے۔ ناظرین، اگلا نام ہے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ قرشی کا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف قریش کے معزز فرد تھے۔ عبد مناف پر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے اور نسب رشتے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ قبولیت اسلام کے وقت ان کا نام عبد الکعبہ یا عبد کلال تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ موطا اور غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے۔ روایت کے مطابق آپ نے فتوحات عراق و فارس میں حصہ لیا، کئی بار خراسان و سجستان کی جنگی مہموں میں شریک ہوئے۔ 23 ہجری میں انہیں سجستان کا والی مقرر کیا گیا اور شہادت عثمان کے وقت تک اس منصب پر فائز رہے۔ 42 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے دوبارہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو غزوہ کے لیے سجستان بھیجا۔ اس بار حضرت ابن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ نے بلاد ہند کے کئی علاقوں کو فتح کیا۔ آخری دور میں بصرہ منتقل ہو گئے تھے۔ یہیں 50 ہجری یا 51 ہجری میں وفات پائی۔ ناظرین، یہ تھے وہ صحابہ جو عہد عثمانی میں ہند تشریف لائے۔ ان کا دور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 4 برس 9 مہینے بنتی ہے۔ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی کی شہادت کا المناک سانحہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد گو کہ بہت پرآشوب رہا، لیکن ان حالات میں بھی عساکر اسلامی نے اپنی فتوحات جاری رکھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہمیں صرف ایک صحابی حضرت خریت بن راشد کا ذکر ملتا ہے جو عرض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان صحابی کا نام حضرت خریت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن راشد ناجی سامی بتایا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت خریت بن راشد عمان کے قبیلے بنو سہامہ کی شاخ بنو ناجیہ سے ہیں۔ بنو سہامہ کے ایک وفد کے ساتھ مکہ و مدینہ کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان وفد کی باتوں کو توجہ سے سنا اور اہل قریش سے فرمایا کہ یہ لوگ تمہاری قوم سے ہیں۔ اس کے بعد قریش نے انہیں اپنا مہمان بنا لیا اور ان کی میزبانی کی۔ حضرت خریت نے خلافت صدیقی میں فتنہ ارتداد کے خلاف بنو ناجیہ کے سردار کی حیثیت سے حصہ لیا اور قتال مرتدین میں نمایاں شرکت کی۔ خلافت عثمانی میں عبداللہ بن عامر نے انہیں فارس کا امیر بنایا۔ روایت کے مطابق 37 ہجری یا اس کے کچھ بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت خریت حالات سے دل برداشتہ ہو کر مکران چلے آئے تھے۔ ناظرین، عہد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی جائے تو ان کے عہد میں بھی ایک صحابی رسول حضرت سنان بن سلمہ حضلی کا ذکر ملتا ہے جو عرض پاک و ہند تشریف لائے۔ حضرت سنان بن سلمہ بن محبک حضلی ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے دن اور دوسری روایت کے مطابق غزوہ حنین کے موقع پر پیدا ہوئے۔ اثناء جنگ جب سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محبک کو ولادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے کہا جس نیزے سے میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا حوصلہ مندانہ جملہ سنا تو بچے کا نام سنان رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تہنیک بھی فرمائی۔ تمام تذکرہ نگاروں نے ان کی شجاعت و بہادری کا نمایاں طور سے ذکر کیا ہے۔ روایت کے مطابق حضرت سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار حدود پاک و ہند میں امیر مقرر کیے گئے۔
42 ہجری میں راشد بن عمرو کی شہادت کے بعد ہندوستان کے کسی خطے میں امیر بنائے گئے۔ 47 ہجری میں عبداللہ بن سوار عبدی کی شہادت کے بعد ان کی جگہ امیر بنے۔ اسی طرح عہد یزید میں بھی ایک صحابی رسول حضرت منظر بن جارود عبدی ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ حضرت منظر بن جارود بھی اصاغر صحابہ میں سے تھے، اپنے قبیلہ بنو عبد القیس کے سردار اور اپنے وقت کے مشہور سخی تھے۔ روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استخر کا امیر مقرر کیا تھا۔ یزید کے عہد میں عبیداللہ بن زیاد کے کہنے سے انہیں سرحدات ہند کی طرف روانہ کیا گیا۔ انہوں نے بوقا، کلات اور خزدار کی جنگوں میں نمایاں حصہ لیا۔ روایت بتاتی ہیں کہ 61 ہجری یا 62 ہجری میں انہیں سندھ کے شہر کندابیل کا امیر مقرر کیا گیا۔ 62 ہجری میں کندابیل میں وفات پائی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 60 سال تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 7-8 سال رہی ہوگی۔ ناظرین، تاریخ سے انہیں 18 اصحاب رسول کا ذکر ملتا ہے جو ارض پاک و ہند تشریف لائے۔ ان میں سے بعض یہیں مدفون ہوئے اور بعض کچھ عرصہ یہاں گزار کر رخصت ہوئے۔ ارض پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم گوشہ ہے، لیکن آج کا مسلمان اپنی تاریخ سے واقف نہیں۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی تاریخ سے خود بھی واقف ہوں اور اپنی نسلوں کو بھی اپنی تاریخ سے آگاہ رکھیں۔ ناظرین، ہندوستان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا کہ سرزمین ہندوستان پر کون کون صحابہ تشریف لائے اور کس دور میں تشریف لائے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل ہندوستان کا مذہب کیا تھا اور ہندوستان میں کیا حالات تھے، کیونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے کی حالت کا سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام کے ہندوستان کی سرزمین پر کیا اثرات مرتب ہوئے اور اسلام سے پہلے حالات کیسے تھے۔ تاریخی روایت بتاتے کہ ہندوستان میں اسلام سے پہلے بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور بہت ہی قلت کے ساتھ برہمنی مذہب کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن اتنی بات پایا ثبوت کو پہنچی ہے کہ اس وقت آرین مذہب کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، بلکہ بدھسٹ کا اپنی خیرات تقسیم کرتے وقت جہاں دیگر مستحقین لائن میں ہوتے تھے وہاں برہمنوں کی قطار بھی ہوتی تھی۔ لیکن اس کے باوجود برہمن بدھ مذہب کو ختم کر کے آرین مذہب قائم کرنا چاہتے تھے۔ مورخ اسلام اکبر شاہ خان کے حوالے سے چین کے مشہور عالم ہیونگ شیونگ نے ہندوستان کی سیاحت میں 15 سال تک گزارے۔ اتنی ہی مدت میں ہندوستان کے چپا چپا کی سیر کر لی۔ وہ ہر مقام پر اپنے ماننے والوں کا تذکرہ کرتا ہے، چنانچہ دوران سفر کئی جگہ ڈاکوؤں کے پنجے میں گرفتاری کا ذکر بھی کرتا ہے اور ہمیشہ ان لٹیروں کو کافر اور بے دین بتاتا ہے، حالانکہ برہمنی مذہب کے پیروکار اور بدھ کے مخالف تھے۔ ناظرین، تاریخی روایت بتاتے ہیں کہ ہندوستان میں بدھ مذہب کو راجہ اشوک کے زمانے میں کافی ترقی ملی، لیکن اس کے بعد اس کی شہنشاہی ٹکڑوں میں منقسم ہو گئی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بدھ کی اصل تعلیمات مسخ ہو گئیں اور عبادات و اخلاق کی بنیاد کھوکھلی ہو کر رہ گئی، کیونکہ اشوک کے عہد کو 900 برس اور گوتم بدھ کے زمانے کو تقریباً 1200 برس ہو چکے تھے۔ چنانچہ پورا معاشرہ بت پرستی و بدعقیدگی اور شدت پسندی کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اسی زمانے کے احوال کی نقاب کشائی اکبر شاہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سندھ میں عام طور پر بت پرستی رائج تھی۔ مجرموں کی شناخت کے لیے ان کو جلتی ہوئی آگ میں گزارنے کا عام رواج تھا۔ اگر آگ میں جل گیا تو مجرم اور بچ گیا تو بے گناہ تھا۔ پھر مزید فرماتے کہ جادو کا عام طور پر رواج تھا۔ غیب کی باتیں اور شگون کی تاثیرات بتانے والوں کی بڑی گرم بازاری تھی۔ محرمات عبدی کے ساتھ شادیاں کر لینے میں تعامل نہ تھا، چنانچہ راجہ داہر نے اپنی حقیقی بہن کے ساتھ پنڈتوں کے ایما سے شادی کی تھی۔ رازنی اکثر لوگوں کا پیشہ تھا۔ ذات باری تعالیٰ کا تصور معدوم ہو کر اعلیٰ و ادنیٰ پتھر کی مورتیوں اور بتوں کو حاجت روا سمجھتے تھے۔ ناظرین، اسی دور کا تذکرہ کرتے ہوئے علی میاں ندوی رحمہ اللہ منو شاستر کے حوالے سے فرماتے کہ اس وقت عام طور پر ہندو مذہب میں نت نئے دیوتاؤں کا پوجا جانا بڑی اہمیت رکھتا تھا، اور آج بھی یہ طریقہ ہندوؤں میں رائج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طبقہ واریت بے انتہا تھی، یہاں تک کہ ایک قوم شودر نامی ہے جس کے متعلق منو شاستر میں یوں لکھا گیا کہ اگر کوئی شودر کسی برہمن کو ہاتھ لگائے یا گالی دے تو اس کی زبان تالو سے کھینچ لی جائے۔ اگر اس کا دعویٰ کرے کہ اس کے اسی برہمن کو وہ تعلیم دے سکتا ہے تو کھولتا ہوا تیل اس کو پلایا جائے۔ کتے، بلی، مینڈک، چھپکلی، کوے، الو اور شودر کے مارنے کا کفارہ برابر ہے۔ یعنی اگر برہمن کا کوئی شخص دوسری ذات والے کو قتل کر دے تو فقط اس کی اتنی سی سزا کہ اس کا سر مڈوا دیا جائے، اور اس کے برعکس دوسری قوم کے لوگ برہمن کے سامنے لب کشائی بھی کریں تو
ان کی جان کے لالے پڑ جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہندی مذہب کی مختصر سی جھلک۔ اب بات کرتے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب اور ہند کے تعلقات کی۔ تاریخی روایت کے مطابق بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہندوستان کے مختلف قبائل زت، مید، سیابچا اور سیابجا، احامرا، اساورا، بیاسرا اور ٹھاکر کے لوگوں کا وجود بحرین، بصرہ، مکہ اور مدینہ میں ملتا ہے۔ کتب تاریخ و جغرافیہ سے واضح ہوتا ہے کہ جاٹ بر صغیر سے ایران گئے اور وہاں کے مختلف بلاد و قصبات میں آباد ہوئے اور پھر ایران سے عرب پہنچے اور عرب کے کئی علاقوں میں سکونت اختیار کر لی۔ نیز تاریخ میں ان قبائل کا شاخین حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانے میں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبائل عرب کے ساتھ گھل مل گئے۔ ان قبائل میں سے بعضوں کی بہت سے رشتہ دار تھانہ، بھڑوچ اور اس نواح کے مختلف مقامات میں جو بحر ہند کے ساحل پر تھے آباد تھے۔ بالآخر عرب و ہند کے درمیان شدہ مراسم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ بر صغیر متحدہ ہند اور عرب کا باہم شادی بیاہ کا سلسلہ بھی چل پڑا۔ اس ہم آہنگی کی سب سے اہم کڑی عرب و ہند کی تجارتی تعلقات تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے نت نئے اشیاء خورد و نوش وغیرہ، ناریل، لونگ، سندل، روئی کے مخملی کپڑے، سندھی مرغی، تلواریں، چاول اور گیہوں اور دیگر اشیاء عرب کی منڈیوں میں جاتی تھیں۔ ناظرین، اس واقعے کی تصریح ایک مصری مورخ یوں کرتا ہے کہ جنوبی عرب سے آنے والے تجارتی قافلوں کی ایک منزل مکہ مکرمہ تھا۔ یہ قافلے ہندوستان اور یمن کا تجارتی سامان شام اور مصر کو لے جاتے تھے۔ اثناء سفر میں لوگ مکہ مکرمہ میں قیام کرتے اور وہاں کے مشہور کنویں زمزم سے سیراب ہوتے اور اگلے دن کے لیے بقدر ضرورت زمزم کا پانی ساتھ لے جاتے تھے۔ ناظرین، جہاں تک ہندوستان میں طلوع اسلام یا آمد اسلام کی بات ہے تو یوں تو لوگوں میں مشہور ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی روشنی بزور تیر و شمشیر سب سے پہلے سرزمین سندھ پر پڑی، لیکن یہ واقعہ 93 ہجری کا ہے، جبکہ اس سے بہت پہلے عہد فاروقی میں یعنی 15 ہجری ہی میں مالابار اور سرندیپ کے علاقوں میں اسلام کی خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور سلسلہ وار عہد عثمانیہ سے خلافت امیہ تک یکے بعد دیگرے بہت سے صحابہ رسالت و توحید کی روشنی جنوبی ہند میں لا کر اس علاقے کے گوشے گوشے کو روشن کرنے میں ہمتاً منہمک تھے اور اسلام کسی خلل و رکاوٹ کے بغیر پھیل رہا تھا اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو مسخر کیے جا رہا تھا، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ عہد فاروقی، عہد عثمانی اور بعد کے ادوار میں صحابہ کرام وقتاً فوقتاً ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی روشنی پھیلاتے رہے۔ اس کے علاوہ مالابار ہندوستان کے راجہ نے معجزہ شق قمر کا چشمدید مشاہدہ کیا اور تاریخ دن محفوظ کر کے تحقیق شروع کر دی۔ معلوم ہوا کہ عرب میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے، انہی کا یہ معجزہ تھا۔ ناظرین، اس راجہ کا تذکرہ ویڈیو کے آغاز میں گزر چکا۔ اس راجہ نے دل سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن قبل اس کے کہ وہ اپنی تشنگی بجھاتا دل کے ارماں دل ہی میں لیے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی